बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अहम खबरें हैं और कुछ चीज़ें, एजेंडा जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। और एजेंडा अनफोल्ड कैसे हो रहा है? क्योंकि अब बाकायदा तौर पे जी इंडिया से, दुश्मन मुल्क से वो नैरेटिव और वो आवाज़ें आ रही हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जो अचानक भूचाल आया है और अपोजिशन इकट्ठी हुई, और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान, अचकज़ई फैमिली और अब्दुल मालिक और अवैस नूरानी, ये सब क्यों इतने मुतहर्रिक और इतने एग्रेसिव हो गए। और आज हम आपको बताएंगे कि जनाब दिल्ली से क्या आवाज़ें आ रही हैं और दिल्ली क्या कह रहा है। हम नहीं, उन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे। फिर ये रहनुमा जो हैं सो कॉल्ड, ये ख़ुद बताएंगे कि जनाब ये बयानिया महज इत्तफाकिया है। और दूसरा ये कि आज ये भी चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि GHQ क्यों इतना खामोश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और ये सब लोग, DGISPR, ये सब क्यों खामोश हैं? क्या ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर काउंटर स्ट्रेटजी तैयार है और वक्त आने पे सबको एक ही लाठी से हाँका जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब। और दूसरा एक और ख़बर, कल कोयटा में एक बार फिर खुब से बातन जो है चौधरी साहब सामने आया और बलूचिस्तान की बात की गई, आज़ाद बलूचिस्तान की बात की गई। और उसके बाद एक और चीज़ बार बार जो बात की जाती है, सलीम बाजवा कोर कमांडर उस वक्त के, उन्होंने जनाब बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट थी उसको टॉपल किया, उसको क्या कहना चाहिए, अदम एतमाद की तहरीक आई, नया वज़ीर आला आया, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो CM थे वो ख़त्म हुए। ये सारी चीज़ें आज हम आपको दस्तावेज़ात दिखाएंगे। और सबसे अहम वो है फ़्रांस के सदर वाकई पागल हो गए हैं। और चौधरी साहब, हम पे तो सिर्फ ये इल्ज़ाम आयद होता है कि जनाब हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारे यहाँ इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए कुछ तंजीमें हैं, कुछ प्राइवेट लोग हैं, कुछ गैर सरकारी तंजीमें हैं, कुछ जंगजू हैं। ये हम पे इल्ज़ाम आयद होता है और फैटफ में भी हम पर यही इल्ज़ाम आयद किया जाता है। लेकिन फ्रांस जो है इंडिया के बाद, अब फ्रांस ने तो साबित किया है कि रियासती सरपरस्ती में वहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, रियासती सरपरस्ती में वहाँ पे मजहबी दहशतगर्दी हो रही है। और बाकायदा तौर पे फ्रांस का सदर जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है और उसकी बैक पे खड़ा है। और वो आके कहता है कि जनाब ये इंतहा पसंदी भी हम करेंगे, ये दहशतगर्दी भी हम करेंगे, और हम अपने किए पे अपने आज़ाद हैं सब कुछ करने में। चौधरी साहब, नहीं, हमने एक ही चीज़ है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं और अल्लाह पाक के आखिरी रसूल है और उनके बाद कोई नहीं आना, जो उनकी शान में गुस्ताखी का सोचे और उस पर कोई भी हरकत करे, तो हमें मुसलमानों के तौर पर फ़र्ज़ है कि हमने उनकी अज़मत के लिए, उनकी मोहब्बत में, इश्क में और अल्लाह से उनका जो ताल्लुक़ था, जो वाहिद हस्ती है जो अल्लाह पाक के पास अर्शों के ऊपर भी गए और वापस आए, ना उनसे पहले कोई गया और ना कोई बाद में जाएगा। तो ये वो मिराजुन नबी वो शख्सियत है और ये महीना भी वही मुक़द्दस है। जो भी अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला के इस बरगज़ीदा हस्ती के ख़िलाफ़ काम करेगा, हमने खुद रहें या ना रहें, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाना हमारा मुसलमानों का फ़र्ज़ है, ये पसंद करे कोई या ना करे। अब फ्रांस में पहले भी उन्होंने इन चीज़ों का खमियाजा भुगता है और कई जगह इस तरह के जो गुस्ताख हैं वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचे हैं और बचेंगे ये भी नहीं। लेकिन हुकूमतों का इस तरह का रवैया जो है कि वो शुतरे बेबहार जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही कार्टून बनाते फिर रहे हैं, कभी कोई हरकत का, इसका दीन से क्या ताल्लुक है भाई? क्यों इस तरह की यानी वाहियात हरकतें कर रहे हो? हमारा प्रॉब्लम ये है साबर शाकिर साहब कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि किसी भी नबी रसूल के बारे में कुछ नहीं कहना।
اور بلکہ جو ان کے جھوٹے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ چوہدری صاحب، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پہ، تمام کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارا تو یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن میں جو ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان پہ بہت زیادہ ہم پہ الزام عائد ہوتا ہے اور بلا وجہ الزام عائد ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے جناب، جس کو یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ یہاں پہ گورنر پنجاب کا مرڈر ہوا، سلمان تاثیر صاحب کا، اس کے بعد قانون حرکت میں آیا اور سزائے موت ہوئی اور سزا پہ عمل درآمد ہوا۔ یہ ہے ریاست پاکستان کا ایٹیچیوڈ، رویہ، قانون کی عملداری۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک مثال ہے، وہ ہے آسیہ مسیح کی، اور آسیہ مسیح وہ نہ صرف اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس وقت باہر موجود ہے۔ یہ ہے ہماری ریاستی مشینری، ہمارا قانون، ہماری سوسائٹی۔ لیکن جو فرانس، انڈیا کے بعد، انڈیا میں تو خیر بالکل، انڈیا میں بھی ریاستی سرپرستی میں مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے، سب کچھ ریاستی سرپرستی میں ہوتا ہے، ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہوتی ہے، پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پولیس شامل ہوتی ہے، اور نریندر مودی اور راج ناتھ سنگھ اور امت اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی کام ایک فرانس کا صدر کر رہا ہے، وہ بھی سرپرستی میں، سرکاری سرپرستی میں، ریاستی سرپرستی میں کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ جناب ہم انتہا پسندی کو، مذہبی دہشت گردی کو اور ان انتہا پسندوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں، اور 6 کروڑ کا ملک ہے، 6 کروڑ کی آبادی ہے، 60 لاکھ مسلمان ہیں وہاں پہ، تو آپ کیا اتنے ہی کمزور ہیں کہ 10% کی آبادی سے آپ گھبرا گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کو پھیلاؤ سے روکنا ہے، اور اس کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ذلیل ترین؟ جی چوہدری صاحب۔ نہیں وہ اب پتہ نہیں کہ دانستہ کر رہے ہیں یا غیر دانستہ دانستہ کر رہے ہیں سر۔ پاکستان کی اسمبلی نے، پاکستان کی حکومت نے، ترکی کے صدر نے اور باقی مسلم امت جو ہے وہ اس پر ایکشن لے رہی ہے، اور آئی ایم شور، لیکن ان کو نکیل ڈالنی پڑے گی۔ اور یہ جو ساتھ آپ کے ہندو ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسلام کے نام لیواؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہاں جو مظاہر، اس کا بھی خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور بھگت رہے ہیں۔ یہ جو ہے میں آپ کو میں کچھ چیزیں سنواتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں کہ برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی نیوز رپورٹ کے مطابق پیرس میں فرانسیسی صدر نے اس ٹیچر کے جنازے کی آخری رسومات میں شرکت کی، اور اس میں فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم خاکے بنانے سے باز نہیں آئیں گے، اور کہا کہ سیموئل فرانسیسی معاشرے کا ستون ہے، یہ ایک مذہبی دہشت گرد کو وہ اپنے معاشرے کا ستون قرار دے رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے اس کو ہیرو قرار دیا جی، اور فرانسیسی جمہوریہ کی اقدار کو مجسم بنانے والا قرار دیا، اور فرانس کے سب سے بڑے شہریہ اعزاز سے بھی نوازا، جس کے بعد 2 فرانسیسی شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں کا چارلی ہیڈو کی شائع کردہ میگزین کی گئی، گھنٹوں تک نمائش کی گئی۔ فرانس کے مسلمانوں میں اس واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا، اور رواں ماہ فرانسیسی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے۔ تو اس پہ ترکی کے صدر نے صحیح کہا ہے، یہ فرانس کا صدر کہہ رہا ہے جناب، میکرون جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ترکی کے صدر نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ صدر میکرون اپنا دماغی علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ترکی سے انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان میدان میں اترے، انہوں نے بھی جناب ٹویٹ پہ نہیں تو اب تو پھر یہ ہم نتیجہ نکالیں گے نا کہ فرانس کا صدر جو ہے وہ یعنی ان کا پشت پناہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ شامل ہے اس میں توہین میں۔ جی ہاں بالکل اس میں شامل ہے نا جی، وہ یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ یہ ریاستی دہشت گردی ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور خود کروا رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم کروائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا جی قائد کی علامت یہ ہے کہ وہ تقسیم کے بجائے لوگوں کو متحد کرتا ہے، جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کیا۔ یہ وقت ہے جب صدر میکرون دوریاں بڑھانے اور ایک خاص
گروہ کو دیوار سے لگانے جس سے بنیاد پرستی کو سازگار ماحول میسر آتا ہے، کہ بجائے لگے زخموں پر مرہم رکھتے اور شدت پسندوں کو جگہ دینے سے انکار کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اور اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی۔ فرانس کے طرف سے اسلام پر اپنے بلا سوچے سمجھے حملے سے صدر میکرون نے یورپ اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے اور انہیں مجروح کرنے کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد فیس بک کی سی او کو بھی جی خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، جس میں مطالبہ کیا ہے کہ جناب یہ توہین آمیز خاکے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ اور آج سینٹ نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے، لیکن چوہدری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا ہی افسوس بھی ہوا اور اپنے آپ کو شرم بھی آئی کہ ایک ایسے ایشو پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور اس پہ اپوزیشن شور مچا رہی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا اس مسئلے پہ۔ چوہدری صاحب جی یہ کوئی بہت اچھا رویہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ جو کوئی ہمارے عقائد پر حملہ آور ہوگا تو ہم نے ان کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا، جان جو جائے جو مرضی ہو جائے، وی آر پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب۔ اگلی سٹوری ہے وہ ہے بلوچستان۔ کل بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے ہیں، اور اب یہ آتا ہے جناب ایک بات کی انہوں نے عاصم باجوہ کے بارے میں، عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں، نواز شریف بھی مسلسل کر رہے ہیں اور مریم بی بی بھی کر رہی ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ، یہاں کا بادشاہ رہا ہے، وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے، یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے، وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے۔ یہ جناب تھی مریم بی بی۔ اب ایک اور ساٹ ہے وہ بھی ذرا سن لیں جی کہ کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، سنائیے جی۔ آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ ہمارے پاس وہ خبر کے عکس بھی موجود ہے اور اس قرارداد کا عکس بھی موجود ہے، کاپی موجود ہے بلکہ عکس کیا ہے، کہ جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری جو تھے نون لیگ کے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی۔ یہ ہمارے سامنے ہے اور آرٹیکل 136 کے تحت یہ موو کی گئی تھی، اور اس میں ہم نے کافی کوشش کی کہ کہیں ہمیں کسی کرنل، جنرل، میجر کا نام نظر آئے اور خاص طور پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام نظر آ جائے۔ یہ تحریک جو پیش کی یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ہے جناب میر قدوس بزنجو صاحب، میر عبد الکریم نوشیروانی، آغا رضا، میر خالد لانگو، نوابزادہ طارق مقصی، ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی، امان اللہ نوترزئی، اختر مینگل صاحب، خاص طور پہ جی نام ہے اختر مینگل صاحب کا، وہ بھی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں شامل تھے۔ اختر مینگل صاحب، زمرک خان اچکزئی، شاہدہ رؤف، خلیل الرحمان، عبد المالک کاکڑ، یہ انہوں نے پیش کی ہے۔ اب اختر مینگل صاحب، مالک صاحب، یہ سارے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ دستخط ان کے نہیں ہیں؟ کیا یہ مٹی کے باوے تھے؟ کیا یہ گھگو گھوڑے تھے کہ ان پہ گن پوائنٹ پہ ان سے سائن کروائے گئے، دستخط کروائے گئے، پھر یہ ریزولوشن بھی گن پوائنٹ پہ ہی سبمٹ ہوئی، پھر اس پہ استعفیٰ بھی گن پوائنٹ پہ؟ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں چوہدری صاحب، اور اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا، باقی جماعتوں نے کریڈٹ لیا، اور مسلم لیگ نواز کا جنازہ نکالنے پہ بلوچستان میں سیاسی جنازہ، اس پہ وہ فخریہ اس کو بیان کرتے ہیں۔
نہیں، اس میں ہم تو خود دیکھتے رہے، آپ کو بھی علم ہے کہ بھئی جب آپ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف ان کی اپنی پارٹی نے بغاوت کر دی جی تو پھر دوسروں کو الزامات لگائیں. بات یہ ہے صابر شاکر صاحب، مجھے افسوس ہے آپ پر اور سارے لوگوں پر کہ یہ فوج کو عوام کے اندر متنازعہ ڈسپیوٹ میں لانے، ان کی عزت اور وقار، ان کا احترام جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ ساری ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس میں امریکہ سے لے کے ہندوستان سے لے کے اسرائیل سے لے کے برطانیہ تک لوگ ملوث ہیں، اور ہم نے ان کے ہاتھ توڑنے ہیں. جو دشمن کے گماشتے بنے ہوئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، اور جو کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو کوئی پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو یعنی حملہ آور ان پر ہو رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا دشمن ہے، اور اس کا ساتھ وہی ہونا چاہیے جو سرحد کے اس پار بیٹھا ہوا دشمن جو ہم پر فائرنگ کر کے ہمارے نہتے شہریوں کو شہید کرتا ہے اور ہمارے غازیوں کو شہید کرتا ہے. ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو جلد سے جلوس کرنے دیے اور ملک اور فوج کے خلاف ان کی تقریریں کروائی گئی تو میں پھر معاف کرنا یہ سمجھوں گا کہ یو آر انڈائریکٹلی سائڈنگ ود دیم. میں کوئی اس بارے میں روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوں. چوہدری صاحب نہیں، ان کو تقریریں بالکل کروانی چاہیے، جو ان کا اندر کا زہر ہے وہ باہر آنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ کون کون ملا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں. تقریروں پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ 2 تقریریں ہو گئی ہیں، اور 2 تقریروں میں سوائے تکرار کے، ریپیٹیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی لگی ہے. مجھے تو پہلی تقریر کی دوسری تقریر جو ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ، بلکہ اور خود سے باطن جو ہے اندر کا بغض جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، ملک دشمنی باہر آ رہی ہے، اور ہمیں ان کے عزائم اور ان کا ایجنڈا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے کیا. ذرا سنائیے جی محمود خان اچکزئی صاحب. یہ پابندیاں ہمیں منظور نہیں ہیں. اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھاڑ پھینکو، اس تار کو اکھاڑ پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو. اتنا یہ آسان ہی ہوتا اچکزئی صاحب تو آپ نے بہت زور لگا چکے، بہت زور لگایا، لیکن یہ لیجسلیشن بھی ہوئی، قراردادیں بھی منظور ہوئیں، ترامیم بھی ہوئیں، اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو اس لیے اب سوائے گدڑ بھپکیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرما رہے تھے جی کہ جو پاک افغان سرحد ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری ہے بین الاقوامی، یہ اس کو نہیں مانتے اور اس کو اکھاڑ دیں. کیوں اکھاڑ دیں؟ کیونکہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک متنازع انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور لیجسلیشن ہوئی، قبائلی علاقہ جات خیبر پختونخوا کا حصہ بنے، قومی دھارے میں آئے، وہاں کے عوام نے اپنے ایم پی ایز منتخب کر لیے، وہ صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو کچھ نہیں ملا، اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر تھا چودھری صاحب، جس میں پختون علاقوں پہ مشتمل ایک ملک بنانا ہے، بلوچ علاقوں پہ مشتمل ایک ملک بنانا ہے، اور پنجاب کو الگ کرنا ہے، سندھ اور کراچی میں پھر 2 آنے تھے، یہ سارا ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا، اور وہ ٹائم بھی گزر گیا. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اچکزئی صاحب انہی خوابوں میں رہ رہے ہیں، اسی دنیا میں جی رہے ہیں. دوبارہ سنوا دیں جی اچکزئی صاحب، پھر چودھری صاحب میں آپ سے پوچھوں گا. یہ پابندیاں ہمیں منظور نہیں ہیں. اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھاڑ پھینکو، اس تار کو اکھاڑ پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو. اب ذرا سنائیے جی مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ان سے بھی کوئی 10 قدم آگے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے. سنائیے جی ذرا. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے، اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر
हमने पाकिस्तान की इस हैसियत का हल्फ उठाया है, लेकिन अगर हमें ये चीज मखदूर से नजर आती है तो फिर इसको अपनी हालत पर वापस लेना, ये हमारे आबा और अजदाद का दर्द है जिसे हम भूले नहीं। ये जनाब जिहाद की बात कर रहे हैं। असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये अभी तक जमीयत उलमा हिंद से बाहर नहीं आ रहे। चौधरी साहब, ये जमीयत उलमा हिंद से बाहर नहीं आ रहे और वहाँ की जमीयत उलमा हिंद और अजीत डोवल एक हैं, और अभी तक जमीयत उलमा हिंद ने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। नहीं, ये करेंगे भी नहीं, माफ़ करना। अभी तो ये गर्दशकारी है कि एक बड़ा मौलाना जो आजकल बड़े बतले हुर्रियत बना हुआ है, जॉर्डन से इतला मिली है कि वो कोई साहब थे, कोई 1-2 घंटे के लिए इजराइल की फ़ौज उनको अलाउ कर देती है मुसलमानों को अपने इजराइल के इलाके में दाखिल होने की। ये जो साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बंदे ने अपनी गुनाहगार आँखों से वो जो वहाँ गया, उसने इस मौलाना को देखा, इसने वहाँ से वीज़ा लिया इजराइल से, और 2 दिन इजराइल के अंदर क़याम किया। ये कौन से इस्लाम की खिदमत करने गए हुए थे? हम ये सारी तफसील लेके इंशाल्लाह अपना शो में पेश करेंगे। ये आप किस मौलाना की बात कर रहे हैं? वो आ जाए ना पूरा डाटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके भी हरदल अजीज हैं वो। बिल्कुल सही है। वो इस तरह की वो करते हैं, वो चिट देते होते हैं इजराइल वाले, एक राहदारी की बना के दे देते हैं, क्योंकि वीज़े पे, हाँ जी, वीज़े पे तो जा नहीं सकते। ये जो साहब देख के आए ना, ये उन्होंने किया है। हाँ, वो वहाँ थे। अगर आप भी जाना चाहते हैं, इजराइल का विजिट करना है, तो चौधरी साहब बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं, ये जाना 1-2 घंटे के लिए तो आम कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये जो साहब है ना, जो इमरान खान को और पता नहीं किस किस को यहूदी एजेंट साबित करने में लगे रहते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाते हैं, एक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी बलूचिस्तान की। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त क्या कहा था बलूचिस्तान के बारे में और सेनेट के इलेक्शन के बारे में, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले जी, अब ज़रा देखते हैं कि कल जो गुफ्तगू हुई ख़ास तौर पे अब्दुल मालिक ने की है जी, वो ज़रा सुनवाइएगा। मालिक साहब का कल वाला शॉट वो भी नहीं है। चलें जी, अजीत डोवल जो हैं उनका ज़रा शॉट सुनवाइए। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। हम युद्ध तो करेंगे, और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जनाब, हम वहीं लड़ेंगे और आपकी सरजमीन पे लड़ेंगे। और कल ऐसे ही लगा, ऐसे लग रहा था कि कोटा में जो जलसा हो रहा है वहाँ पे बीजेपी के रहनुमा जो हैं वो खिताब कर रहे हैं। कोई राजनाथ सिंह नज़र आ रहा था, कोई अजीत डोवल नज़र आ रहा था, कोई अमित शाह नज़र आ रहा था, और कोई नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा था। जी, उससे भी आगे गए, झूठ गड़ के, मन गढ़ कहानियां। अच्छा, हाँ, इनकी हालत ये है कि जो वो सिलेक्टेड और इलेक्टेड और फलां और डमकान, आज ये हालत है कि साबर शाकर और गुलाम सैन ने रिपोर्टर्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू किया। दो हिस्सों में था, 7 से 8 और 8 से 9। तो उसकी जो सोशल मीडिया पर पजीर आई है उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। जो इनका मरवजा तरीका है रेटिंग का, दोनों शो जो हैं 7 से 8 और 8 से 9 कंफर्टेबली तमाम चैनलों से सबको मात करके रेटिंग उन्होंने ली है बहुत आगे जाके। जी सर। ये हालत है एयरवाई की और शो की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी की। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये कौन इनको बताता है जी हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारे का सारा गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन, फौज दुश्मन एजेंडा है जिस पर ये काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया था कि आया वो, मैं उसका जवाब दे दूं। जी जी आए कि फौज, ISI, ISPR या दूसरे तमाम ये जो गाली गलोच की जा रही है और फौज को हदफ बनाया जा रहा है, लंदन से लेके लाहौर से लेके कोयटा तक और कराची तक, ये क्या है?
اور فوج اس پر کیوں خاموش ہے؟ مسلح افواج یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے کے سارا دشمن کا بیانیہ ہے، یہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت جو سیاسی حکمت عملی لے کے اس سے ڈیل کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کو جو اقدامات کرنے ہیں، ہماری جب ضرورت پڑے گی حکومت کو ہم بھی بیچ میں آئیں گے۔ ہم نے براہ راست نہ ان لوگوں کو کچھ کہنا ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کرنے ہیں۔ جو حکومت نے اقدامات کیے اس میں فوج کی تائید و حمایت حاصل ہوگی آئین اور قانون کے مطابق۔ اب آپ اس پر پوچھ لیں کہ جواب پوچھنا ہے تو باقی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا جو ہے سوشل میڈیا پر بھی لاکھوں کروڑوں میں چلا گیا۔ جی وہ تو جو ہے صاحب آپ کا بھی اتنا ہی حصہ جتنا میرا ہے۔ نہیں وہ سارا ہی، میں نے کہا ساری ٹیم کا، پوری ٹیم کا یہ پیچھے ہاں جی۔ اور آپ نے ریٹنگ دے لی ہے، ذیشان بابر، علی حسن اور سہرش مقصود، آل آف دیم، اینڈ ابو آل عماد یوسف اور سلمان اقبال سب کی تائید و حمایت سے ہوا ہے نا۔ بالکل جی۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ وہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کئیوں کو بڑے مروڑ اٹھے ہوئے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، شکمی مروڑ۔ ایک اب آگے جی بی جے پی کا سنیے ذرا، آپ تھوڑی سی ایجنڈا جو ہے ان کا انفوتا جا رہا ہے اور تانے بانے آپس میں ہی ملتے جا رہے ہیں۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں بھی وہی تقریریں ہوں اور انڈیا سے بھی وہی آوازیں آ رہی ہوں۔ بی جے پی کا ذرا سنائیے گا جی دیو سنگھ کا۔ یہ مودی جی نے طے رکھا سب کسی طے میں تو کب کیا ہونا ہے، کب کیا ہونا سب طے۔ 370 دھارا کب سماپت ہوگا، رام مندر کا نرمان کب ہوگا، پاکستان سے یدھ کب ہوگا، چائنا سے یدھ کب ہوگا، پاکستان سے یدھ کب ہوگا، چائنا سے یدھ کب ہوگا، یہ سارا طے ہے۔ رام مندر کب بنے گا، میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا یہ یدھ کا ورڈ چائنا والے کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ ایک اور ہے جناب سشانت سرین، بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ذرا سنائیے جی وہ کیا کہتے ہیں۔ Bajwa and Imran Khan's fate is linked. If you use Bajwa to get rid of Imran Khan, Bajwa then cannot stay on in that office for any length of time because he's become extremely controversial. If you increase the pressure on the street, some things which were never anticipated happen. For example, what we saw with almost a rebellion in the Sindh police, a civil disobedience movement, a defiance of the army which has never happened earlier. Things like that spiral out of control. Then, the army is known to ask the serving chiefs that, okay, sir, enough of your service. Now you need to doff off your uniform and hand it over to somebody else. But if Bajwa goes, then Imran also cannot stay. یہ پی ڈی ایم کا اسکرپٹ جو ہے یہ انڈیا سے کیوں آ رہا ہے، یا انڈیا کا اسکرپٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں ملتا ہے، یہ غور سے سنیے۔ اب آپ کو آ گیا، پتہ لگ گیا؟ چوہے صاحب غور سے سنیے، دوبارہ سنواتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ جو ہے، جنرل باجوہ زیادہ دیر آفس ہولڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ مزید پریشر بنائیں گے جیسے سندھ میں ہوا، سول نافرمانی تحریک اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں نشر کیں، اگر چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں، دونوں سٹوریز لیتا ہوں۔ اگر چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئیں تو آرمی حاضر سروس چیف کو کہے گی، آرمی حاضر سروس چیف کو کہے گی سر آپ کی سروس بہت ہو گئی ہے، اب وہ وردی اتاریں اور عہدہ کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اگر باجوہ چلا گیا تو عمران نہیں رہ سکتا۔ دونوں کی قسمت ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہی نواز شریف کا، اچک زئی کا ٹارگٹ ہے، مریم بی بی کا یہی ٹارگٹ ہے، یہی ایگزیکٹ ادھر وہ باتیں کر رہے ہیں جو انڈین وہاں بیٹھ کے اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں۔ ذرا دوبارہ سنوائیے جی۔ And Imran Khan's fate is linked. If you use Bajwa to get rid of Imran Khan, Bajwa then cannot stay on in that office for any length of time because he's become extremely controversial. If you increase the pressure on the street, some things which were never anticipated happen. For example, what we saw with almost a rebellion in the Sindh police, a civil disobedience movement, a defiance of the army which has never happened earlier. Things like that spiral out of control. Then, the army is known to ask the serving chiefs
that, okay, sir, enough of your service. Now you need to doff off your uniform and hand it over to somebody else. But if Bajwa goes, then Imran also cannot stay. यही जनाब एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है नवाज शरीफ की, और वो इसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं आर्मी चीफ। अब वो पब्लिकली दे रहे हैं। जी हाँ, अब वो पहले ऐसे नहीं कर रहा था इंडिया। जी हाँ, अब वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बाहर आई गया तो आने दें। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के नसीब जुड़े हुए हैं। मेरा ज़ाती तज्जिया है कि अगर आप इमरान खान को हटाने के लिए जनरल बाजवा को इस्तेमाल करते हैं तो जनरल बाजवा भी अपने ओहदे पर ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे। दूसरी जानिब अगर आप स्ट्रीट प्रेशर बढ़ाते हैं तो चीज़ें बेकाबू हो जाएंगी, जिसकी तवक्को ना की गई हो। मिसाल के तौर पे हाँ, जैसा कि हमने देखा कि सिंध पुलिस में बगावत, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो पहले कभी नहीं हुई, इस तरह की चीज़ें बेकाबू हो सकती हैं। ऐसे हालात में पाक फ़ौज अपने चीफ से कह सकती है कि आपने बहुत खिदमत कर ली, आप वर्दी उतारें और कमान किसी और के हवाले कर दें, और इस तरीके से जनरल बाजवा जाते हैं तो इमरान खान भी नहीं रह सकते। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो असल में इनको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। अब एक और शॉट सुनिए जी। जनरल जी बख्शी वो एक और बात कर रहे हैं, वो इस पे जो फॉरेन एलिमेंट है उसका जिक्र कर रहे हैं, सुनाइए जी। What is behind this? Yeah. You know, there is a geostrategic ferment in Pakistan. Marked change of alignment. It has gone totally into the Chinese-Turkish camp. This is at the cost of the United States, the CIA, which has always had deep inroads. The Saudis have been marginalized to a great extent. Behind what is happening, I perceive that there is a lot of the CIA, the Mukhabarat of Saudi Arabia, which have their traditional backers. So they are behind this ferment. Rahil Sharif is still sitting in Saudi Arabia. He has his cohorts in this army too. तो ये थे जनरल जीडी बख्शी जो ये कह रहे थे। जनाब हमें वो तो समझ आती है कि ये हम पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा खारजा पॉलिसी को अपने को लिबरलाइज़ कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो पहले तमाम अंडे हमारे एक बास्केट में होते थे वो हम उस बास्केट से निकाल रहे हैं। साबर साहब, सी पैक ख़ास तौर पे। जो सब एक चीज़ मुझे बताइए कि अमेरिका की और इन लोगों की समझ आती है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब भी बार बार सऊदी अरब का तस्करा करते हैं और अब ये जनरल जीडी बख्शी भी कह रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब जो कि हमारा बिरदर इस्लामी मुल्क है, दरीना ताल्लुकात, गहरे ताल्लुकात, क्या सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा को अब नहीं आना चाहिए सामने और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहिए कि वो ऐसा कुछ उनका एजेंडे में शामिल नहीं, वो इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो इंडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो गलत है। साबर शाकिर साहब जी, खबर ये है जी, खबर ये गपशप या अफवाह या ख्वाहिशात के घोड़े नहीं जी, खबर ये है कि अनकरीब सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं उनका पाकिस्तान में आला सतह पर राब्ता होने वाला है और गुफ्तगू होगी और दौरे होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आला सतह पर राब्ते की किसी वक्त भी आपको खबर मिलेगी और दौरों का प्रोग्राम बनेगा और बातचीत होगी और मामला को रिजॉल्व किया जाएगा। एक बात है। दूसरा जो इस वक्त आपको या लोगों को खलबली मची हुई है, ये लोग हैं, इनको तो आप मैं कहता हूँ डिस्कस ना करें। जो इंडिया कर रहा है, जो कह रहा है, वही ये कह रहे हैं और कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं और कर रहे हैं वही इंडिया में प्रोपेगेट हो रहा है, वही लंदन से रवाना कर दिया जाता है, वही अमेरिका में फैला दिया जाता है, वही यहाँ। ये किसी ने नहीं करना। और जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज जो है एक मतलब मुतहदा अदारे के तौर पर काम कर रही है और पाकिस्तान में इतना क्लैरिटी वाला जनरल नहीं आया जिसने इंडिया को नाको चने चुबवाए हैं और उसमें 100% इमरान खान सपोर्ट दी है। हमने उस इंटरव्यू में भी कहा है, जो लोगों को बड़े मरोड़ उठे हुए हैं, कि ये दोनों ने मिल के हिंदुस्तान को नकेल डाली है कि वो एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक पे जाना है, बाद आपसे दोनों खबरें लेते हैं, आप तैयार रहें। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब आपके पास दो खबरें हैं। एक तो आपने कोई फुटेज लगता है देख ली है आईजी सिंध के बारे में, और दूसरी है मरियम बीबी के बारे में।
پہلے مریم نواز شریف کو دیکھ لیں جی، ہمارے اعلیٰ ترین نیب کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کی ٹی ٹیز کے یعنی منی لانڈرنگ اور باہر سے اور اندر سے ادھر سے ادھر جو رقمیں گئیں اور آئیں جس میں وہ گرفتار بھی ہوئی تھی اور ان کے والد کی بیماری کے سلسلے میں ان کی ضمانت کرائی گئی تھی اور اس کے خلاف نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریفرنس 1 مہینے کے اندر اندر داخل ہو رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مریم نواز کو بڑی خبر یہ ہے کہ نیب کے اوپر جب وہ ان کو پیشی میں بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن سے، جدھر انہوں نے پتھراؤ کرایا اور جو واقعات آیا آپ کے سامنے، اب نیب لاہور پنڈی یا جہاں بھی مجھے نہیں پتا وہ ان کو طلب کر رہے ہیں اور ان سے تفتیش ہوگی، گرفتاری نہیں تفتیش ہوگی۔ جو ٹی ٹیز اور دوسرے اور 2 نئے کیسز جو ہے ان کا بھی ان کے خلاف آ گیا ہے، اور میں نے کہا یہ کیس کہاں سے آتے ہیں، بچے آتے جا رہے ہیں کیسز کے، ان کا اتنا ایویڈنس نکلتا آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ 440 ملین کی یعنی پہلے ٹی ٹیز جو اب یوسف کے تھی اور اس میں یہ ریفرنس مکمل ہو گیا 2+2، جیسے شہباز شریف کے خلاف ریفرنس اب اس میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اسی طرح مریم اور ان کے جو ساتھ ہیں وہ کیس بھی فائنل ہو رہا ہے، اور مریم کسی وقت بھی نیب جو ہے ان کو تفتیش کے لیے طلب کر رہی ہے۔ صاحب اگر جاتی عمرہ کے کیس میں اگر یہ پتھر دوبارہ لے آئے تو پھر انہوں نے کہا اب یہ چاہتے ہیں ہم کہ یہ لے کے آئیں۔ نیب نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ ایوری ڈے از ناٹ۔ دوسرا یہ جو ہے کہ وہ کیا ہو گیا، وہ انڈیا والے بھی بےہودہ بکواس کرتے جا رہے ہیں، وہ سندھ پولیس نے بغاوت کر دی۔ او بھائی ہوا یہ ہے کہ وہاں سیاسی پارٹیوں نے تھانے کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے قائد محمد علی جناح کے بانی پاکستان کی آج ان کے مزار کی توہین ہوئی ہے، پولیس پرچہ نہیں دے رہی اور ملزموں کو پکڑنا تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ چوہے صاحب باقی خبر یہیں سے